قرآن میں جانوروں کا ذکر تو ہے، لیکن خاص طور پر مویشیوں یعنی انعام کا اتنی کثرت سے کیوں؟ آئیے اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن میں انعام کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، قرآن میں تو پوری کی پوری صورتیں جانوروں کے نام پر ہیں، جیسے شہد کی مکھی، چیونٹی اور مکڑی۔ اور خاص طور پر انعام یعنی مویشیوں کا لفظ یہ تقریباً 33 بار آیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ مویشیوں کو اللہ کی قدرت اور حکمت کی ایک بڑی نشانی بتایا گیا ہے۔ جیسے یہ آیت بتاتی ہے کہ کیسے اللہ نے ان کے 8 جوڑے بنائے ایک پورے نظام کے تحت۔ اچھا، جب انعام کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد 4 خاص جانور ہیں: اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریاں۔ پھر دوسری وجہ ہے کہ یہ جانور انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور رزق ہیں۔ سوچے ذرا، کھانے پینے سے لے کر لباس اور سفر تک یہ جانور ہماری بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ لیکن بات صرف فائدوں کی نہیں ہے، ان جانوروں کی ایک قانونی اور روحانی اہمیت بھی ہے۔ اسی لیے تو سورۃ الانعام نازل ہوئی، تاکہ اسلام سے پہلے کی غلط رسموں کو ختم کیا جا سکے۔ اسلامی قانون میں ان جانوروں کے حوالے سے واضح احکامات ہیں، چاہے وہ حلال کھانے کے ہوں، قربانی کے یا زکوٰۃ کے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، قرآن مویشیوں کو اخلاقی سبق سکھانے کا بھی ایک ذریعہ بناتا ہے۔ یہ آیت تو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ جانور بھی ہماری طرح ہی امتیں ہیں، ان کی اپنی کمیونٹیز ہیں۔ یعنی انسان ان کا مالک نہیں بلکہ نگران ہے، اور ان کے ساتھ رحم دلی ایک بنیادی اسلامی اصول ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانوروں سے ہمارا برتاؤ خود ہماری انسانیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟